السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی، آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام قیامت سے پہلے میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ایک مشہور و معروف شخصیت فضیلۃ الشیخ مصطفیٰ اجمل المدنی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قیامت سے پہلے کیا واقع ہونے والا ہے، شیخ محترم سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ شیخ محترم سے آج کی اس نشست کا پہلا سوال یہ ہے، آخرت پر ایمان لانے کے کیا فوائد ہیں جی، اور انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آپ اس بارے میں ہماری کچھ رہنمائی کریں گے شیخ؟ اللہ کی وحدانیت پہ جی ایمان لانے کے بعد یوم آخرت پہ ایمان لانا، یہ وہ اصلی محرک ہے جو انسان کے اندر خیر اور بھلائی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ دراصل انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں سے کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو انسان کے اندر اس طرح راستی اور استقامت کا جذبہ پیدا کر سکے جس طرح آخرت کے دن پہ ایمان لانا پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بڑا فرق ہے، بڑی دوری ہے ان دونوں آدمیوں کے مابین۔ ایک آدمی کا ایمان آخرت کے دن پہ ہے اور دوسرے آدمی کا ایمان آخرت کے دن پہ نہیں۔ جس کا ایمان آخرت پہ ہوتا ہے، جو دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں یہیں نہیں رہنا ہے، ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اللہ جل شانہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، ہمارا حساب ہوگا، ہمارے کرتوتوں اور ہمارے اعمال کا وہاں پہ ہمیں حساب دینا ہوگا، تو ایسا آدمی ہر قدم اس زمین پر پھونک کر رکھتا ہے، توشہ آخرت کی فکر کرتا ہے، اعمال صالحہ کی فکر کرتا ہے، اور ایسا آدمی اپنے حال اور انجام پہ بڑا مطمئن بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف ایک ایسا شخص جس کا ایمان ہی نہیں آخرت کے دن، جو مانتا ہی نہیں ہے سرے سے، جس کی نگاہ میں جو کچھ ہے صرف دنیا ہے، جی وہ دنیا کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھاگتا ہے۔ دنیا اور اس کی آسائشوں کے حصول کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، دنیاوی زندگی کی حاجت براری کے لیے وہ تن من سے جٹ جاتا ہے۔ اس کی نگاہ میں جو کچھ ہے وہ صرف دنیا ہے، آخرت کی اسے فکر نہیں ہے، اس لیے وہ کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، کسی کا گلا دبا سکتا ہے، کسی کی عفت و عصمت پہ ڈاکے ڈال سکتا ہے، کسی کا مال غصب کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ زمانے جاہلیت کے انسانوں کو دیکھیے، آخرت کے دن پہ ان کا ایمان نہیں تھا، مر کر دوبارہ اٹھائے جانے پر ان کا ایمان نہیں تھا، اس لیے قتل و غارت گری، خونریزی، لوٹ مار، فساد میں وہ بڑے بے باک تھے۔ اس دور کا انسان ایک سفاک بھیڑیا بن چکا تھا، درندہ بن چکا تھا، اس لیے کہ آخرت کے دن پہ ان کا ایمان نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ یہ زمانے جاہلیت کی حالت کی تصویر کشی ہے قرآن کی زبان میں۔ لوگ کہتے تھے جو کچھ ہے ہماری نگاہ میں صرف دنیا ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ جزاک اللہ شیخ۔ اگر کوئی شخص قیامت کے وقوع کا منکر ہو تو ایسے شخص کو دلائل کے ذریعے کیسے ہم مطمئن کر سکتے ہیں شیخ؟ کون سے وہ دلائل ہیں کہ اسے ہم پیش کریں تو مطمئن ہو دیکھیے، کتاب و سنت کے اندر تو بہت سارے دلائل ہیں، مختلف انداز میں، مختلف پیرائے میں۔ خود رب ذوالجلال نے قیامت کے وقوع پذیر ہونے کو ثابت کیا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ بڑے ہی تاکیدی انداز میں اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ ان تمام لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، جو مر چکے ہیں۔ تو کہیں اللہ تاکیدی انداز اختیار کرتا ہے، کہیں اللہ مثال کے ذریعہ سمجھانا چاہتا ہے۔ منکرین قیامت کی تردید کا یہ بھی قرآن کا ذرا ایک انداز آپ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، آسمانوں اور زمین کی پیدائش یقیناً یہ انسانوں کے پیدا کرنے سے بڑا امر ہے۔ بھی زمین اتنی لمبی چوڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کر دیا،
یہ نیلگوں آسمان اتنا لمبا چوڑا ہے، اس کو اللہ نے پیدا فرما دیا۔ تو جب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے آسان ہو گیا، تو انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر مار کر انہیں دوبارہ اٹھانا یہ اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ ایک اور انداز دیکھیے رب ذوالجلال کا، منکرین قیامت کو راہ راست پہ لانے کے لیے اس نے ایسا بھی کیا ہے کہ کچھ انسانوں کو اس نے مار دیا اور پھر انہیں اسی دنیا میں دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیا۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم نے جب مطالبہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، مار کر جلاتا کیسے؟ جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ بے شک میرا تجھ پر ایمان ہے، لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے، سکون ہو جائے، اس لیے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں۔ جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کیا کہا یہ قرآن کی زبان میں سنتے ہیں۔ فرماتا ہے رب ذوالجلال قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا۔ اے ابراہیم تم 4 پرندے لے لو، پھر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور ہر پہاڑی پہ ایک ایک ٹکڑا ڈال دو، اور پھر ان پرندوں کو تم آواز دو، یہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئے گی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جسے گمراہ ہونا ہے وہ ہو رہا ہے، جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ 70 آدمیوں کو لے کے گئے تھے، وہاں پہنچ کے انہوں نے مطالبہ کر دیا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کھلی آنکھوں سے۔ اسی طرح عزیر علیہ الصلوۃ والسلام، جی، تو اللہ نے انہیں موت دے دی، جی، 100 سال اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کے کہنے پہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیا۔ اب اس کے باوجود بھی لوگ اگر ہوش میں نہ آئے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کا یہ خیال ہے کہ وہ دوبارہ مار کر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ قل بلا وربی لتبعثن، اے نبی کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم تمہیں دوبارہ ضرور اٹھایا جائے گا۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں بتایا جائے گا تم نے کیا عمل کیا۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ جزاک اللہ شیخ۔ لیکن شیخ آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں لوگوں کو بتایا اطمینان کے لیے، ایک شخص جو قرآن و حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ صرف عقل کی باتیں مانتا ہے، اس کے عقل میں اگر بات آ گئی کہ آخرت کو ماننا ہے تو مانتا ہے، ورنہ پھر نہیں مانتا ہے۔ تو جو لوگ قرآن و حدیث کو نہ مانتے ہوں ان کو ہم عقلی طور پر کیسے مطمئن کریں؟ جی، اچھا سوال ہے۔ ناظرین کرام، ایسے لوگوں سے آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہوگا کہ آپ قرآن حدیث کی رٹ لگاتے ہوں گے، لیکن آپ کی باتوں کا کچھ اثر سامنے والا نہیں لے رہا ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے قرآن پہ اور حدیث پہ۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ یہاں تو آپ کی گاڑی پھنس جائے گی۔ جی، تو ایسے لوگوں کے لیے عقلی دلائل سے کام لیا جاتا ہے۔ جس کا یہ ایمان ہے کہ ہمیں مر کے دوبارہ نہیں اٹھایا جانا ہے، آپ اس کو پیار محبت سے سمجھائیے، اس سے پوچھئے منطقی انداز میں، لاجیکل انداز میں، کہ کیا یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے؟ اس دنیا کے اندر نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، فاسق و فاجر بھی ہیں، نیک و کار بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے کہ سارے لوگوں کا انجام ایک جیسا ہو؟ ایک آدمی دنیا کی مشقتوں اور تنگیوں کے باوجود بھی وہ ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارتا ہے، ایک اچھا نیک اور متقی پرہیزگار بن کے، کسی کا مال اس نے غصب نہیں کیا ہے، کسی کی عفت و عصمت پہ اس نے ڈاکے نہیں ڈالے ہیں، وہ ایک پرہیزگار آدمی بن کے زندگی گزارتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا آدمی جو انتہائی شریر ہے، بدخلق ہے، بدسلوک ہے، جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے دولت لوٹ لیتا ہے، جس کی عفت و عصمت پہ چاہتا ہے ڈاکے ڈال دیتا ہے، تو کیا سارے لوگ قیامت کے دن برابر ہو جائیں گے؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ویسے بھی انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا؟ کس لیے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا؟ اسی لیے کہ کھاؤ پیو مر جاؤ اور اس کے بعد تمہارا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔ پھر انسانوں میں اور جانوروں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ان جانور بھی کھاتا پیتا ہے اور مر جاتا ہے، اسی طرح اگر انسان بھی کھائے پیے اور مر جائے اور اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، وہ دوبارہ اٹھایا ہی نہیں جائے گا، اس کو بدلہ ہی نہیں دیا جائے گا۔ یہ بدلہ، یہی تو ایسی چیز ہے جو انسان کو ڈراتی ہے، جو برائیوں کی طرف قدم بڑھتے ہیں تو اس کو روک دیتی ہے۔
جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال شیخ محترم سے یہ ہے کہ الحمدللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں قیامت کے بارے میں بتایا، اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ ہمارا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں۔ سوال شیخ محترم سے یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں قرآن کے اندر کتنے الفاظ کے ساتھ یا حدیث مبارکہ کے اندر کن کن الفاظ کے ساتھ آئی ہیں؟ ناظرین، ہم شیخ سے جواب لیں گے، لیکن وقت ہو رہا چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی۔ وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ شیخ محترم سے سوال کیا گیا تھا کہ آخر قیامت کی نشانیوں کا لفظ قرآن میں یا حدیث میں یا عربی زبان میں کس طرح وارد ہوا ہے؟ شیخ محترم ہمیں اس بارے میں جواب دیں۔ جی شیخ۔ جی، ہم اپنی زبان میں قیامت کی نشانیاں جو بولتے ہیں، عربی زبان میں انہیں علامات القیامہ کہا جاتا ہے جی یا اشراط الساعہ بھی کہا جاتا ہے۔ جی دیکھیے، علامات القیامہ کا مطلب علامہ کی جمع ہے علامات، جی نشانی، اور قیامت کی تعریف میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اس سے مراد وہ بڑا حادثہ ہے جو اس کائنات کے ظاہری نظام کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کے علاوہ جو لفظ ملتا ہے اشراط الساعہ اور امارات الساعہ، قرآن مجید نے اشراط کے لفظ کا استعمال کیا ہے۔ اشراط یہ شرط کی جمع ہے، شرط کہتے ہیں علامت اور نشانی کو، جی اور الساعہ لغت کے اندر دن و رات کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی، گھڑی مراد ہے۔ جی ایک وقفہ، جی اور اصطلاح کے اندر اس سے مراد وہ وقت ہے جس کے اندر قیامت رونما ہوگی، واقع ہوگی۔ قرآن مجید نے بھی سورہ محمد کے اندر اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کیا لوگ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر اچانک آ جائے؟ تو قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ اسی طریقے سے اشراط الساعہ کا لفظ دیکھیے، مشہور حدیث جبریل بارہا آپ کی نگاہوں سے بھی گزری ہوگی، جی اور ہمارے ناظرین کرام نے بھی اس حدیث کو ضرور سنی ہوگی، جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جبریل ایک دن نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کچھ سوالات کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے اخبرنی عن الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں قیامت کے بارے میں قیامت بتائیے۔ کے بارے میں بتائیے۔ جی تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اس سوال کے بارے میں جو مسئول ہے، یعنی جس سے سوال کیا گیا ہے، وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ سائل چونکہ اللہ کا فرستادہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے، تو مسئول سائل سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سأحدثک عن اشراطها، میں تمہیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ یا دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ جبریل نے کہا فأخبرنی عن اماراتها، یہ بھی اسی اشراط ہی کے معنی میں ہے، امارات، یعنی تو آپ ہمیں قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ قیامت کب آئے گی، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قیامت کب آئے گی اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے۔ تو آپ نے جو نشانی بتائی ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی، اور ایک روایت میں ربہا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ جزاک اللہ شیخ، لیکن آپ نے جو جملہ کہا ان تلد الامۃ ربتہا، کیا یہ ممکن ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے اس کا معنی اور مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ شارحین حدیث نے، علماء نے کیا اس کا معنی بتایا ہے۔ اس کی کئی تعویلیں علماء نے پیش کی ہیں۔ ایک تعویل تو یہ ہے کہ حالات بڑے خراب ہو جائیں گے، میزان اور ترازو الٹا ہو جائے گا، اولاد ماؤں کی نافرمان ہو جائے گی، اور ماؤں کے ساتھ اولاد ویسا سلوک کرے گی جس طرح کا سلوک لونڈیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک تعویل یہ بھی ہے۔ ایک تعویل یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں جنگیں کثرت سے ہوں، لونڈیوں کی خرید و فروخت کثرت سے ہو، بے شعوری میں بہت سی اولاد اپنی ماؤں کو خرید لیں گی، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کی حقیقی ماں بھی ہے۔ اس طرح سے حالات
بدل جائیں گے۔ جزاک اللہ شیخ، تو کیا اس دور میں بھی اس کو حقیقت پر محمول کیا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ یہ مراد لے رہے ہیں کہ تعویل، میں نے ابھی تعویل پیش کی۔ جی جی، تو اس کو حقیقت پر محمول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، گزشتہ زمانوں میں اس بات کو سمجھنا آسان نہیں تھا، ممکن نہیں، لیکن موجودہ دور میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے تو اب اس کا سمجھنا بھی آسان ہو گیا ہے، اور اسی لیے بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر اس ٹکڑے کو انتلد الامۃ ربتہا، جی ناظرین کرام اس نقطے پہ آپ غور کیجئے گا، لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی، جی، یہی اس اصل کو پوائنٹ ہے۔ جی حقیقت پہ محمول کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ کیسے؟ بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کرائے کی کوکھ لی جاتی ہے، جی کرائے کی کوکھ، جی اس کے بعد آدمی اس کے اندر اپنا نطفہ منتقل کرواتا ہے، اس کرائے والی عورت کے پیٹ میں اس کا بچہ پرورش پاتا ہے۔ اب یہ عورت کیا ہوئی؟ اس آدمی کی گویا ملازمہ ہوئی، اس کی نوکرانی ہوئی، جی اور اس کے پیٹ میں اس کے مالک کا بچہ ہے، تو مالک کا جو بچہ ہے وہ بھی ایک طرح سے گویا اس عورت کا مالک ہوا۔ تو اس طریقے سے اس کو حقیقت پہ محمول کرنا آج ممکن ہو گیا ہے، اور اگر حقیقت پہ کسی حدیث کو محمول کرنا ممکن ہو تو تعویل کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ شیخ، ایک سوال یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں کتنی قسموں کی ہو سکتی ہیں؟ قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس میں کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، عام طور پہ علماء قیامت کی نشانیوں کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ جی علامات الساعہ الصغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، علامات الساعہ الکبریٰ۔ تو کیا ان کے درمیان کچھ فرق ہے؟ چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں، کچھ اس میں تفریق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں؟ جی نہیں، دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں کے اندر کئی فرق علماء نے بیان کیے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ چند ایک فرق آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جی قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں ایک فرق تو یہ بھی ہے کہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ محدود ہیں، کل 10 نشانیاں حدیثوں کے اندر بیان کی گئی۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں وقفے وقفے سے ظاہر ہوں گی، لیکن قیامت کی بڑی نشانیاں وہ یک بارگی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیسے؟ حدیث کے اندر اس کی وضاحت، جس طرح ایک سلک میں، ایک دھاگے میں کچھ لڑیاں پرو دی جاتی ہیں، اگر اس سلک اور اس دھاگے کو آپ توڑ دو تو کیا ہوگا؟ ایک ایک کر کے سب موتیاں گر جائیں گی۔ جی، ساری موتیاں بکھر جائیں گی، منتشر ہو جائیں گی، زمین پہ گر جائیں گی۔ اسی طریقے سے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، 10 بڑی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی جب ظاہر ہو جائے گی تو اس کے بعد دوسری نشانیاں یک بعد دیگرے ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ تو شیخ، کیا چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں؟ دیکھیے، قبل اس کے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں، کچھ اور بھی فرق ہے، میرے خیال سے ناظرین ابھی آسودہ نہیں ہوئے ہوں گے۔ جی جی جی، چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں جی شیخ، کئی فرق ہے، ہمیں اور تو فرق بتائیں۔ میں آپ کو بالکل ایک شیخ دو بتائیں۔ فرق اور بتا دیتا ہوں، پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ بالکل شیخ، بتائیں آپ۔ ایک فرق چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں یہ بھی ہے جی کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں جی وہ قیامت سے بالکل قریب رونما ہوں گی، انتہائی قریب جب قیامت ہو جائے گی اس وقت قیامت کی بڑی نشانیاں رونما ہوں گی۔ جی اس کے برخلاف قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ قیامت سے قدرے فاصلے پر رونما ہوں گی۔ جی جیسے ہمارے دور میں قیامت کی چھوٹی نشانیاں ایک کے بعد دیگرے رونما ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہوں گی وہ جب ظاہر ہوں گی تو پوری روئے زمین اس سے متاثر ہوگی، تمام اشخاص متاثر ہوں گے، لیکن قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس سے پوری روئے زمین متاثر ہو اور دنیا کے تمام انسان متاثر ہوں، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں بھی ہو سکتے۔ جزاک اللہ شیخ، آپ سے جو سوال کیا تھا میں نے کہ کیا چھوٹی نشانیاں تمام ظاہر ہو چکی ہیں؟ دیکھیے، قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں تقریباً اکثر اس میں سے ظاہر ہو چکی ہیں، یہ علماء کا کہنا ہے۔ البتہ یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ قیامت کی ساری چھوٹی نشانیاں
ہمارے زمانے تک ظاہر ہو چکی. چند ایک نشانیاں ہیں جن کے بارے میں ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی علم نہیں ہے کہ وہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. مثال کے طور پہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک قحطانی کا ظہور بھی احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے. قحطانی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قحطان سے ایک آدمی کا ظہور نہ ہو جائے جو لوگوں کو لاٹھی اور ڈنڈے سے ہانکے گا, یعنی بڑا سخت گیر ہوگا, بڑا سخت ہوگا. ابھی تک اس نشانی کا پتہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جہجاہ نامی ایک شخص کا بیان احادیث کے اندر آیا ہے کہ جہجاہ نامی شخص جو ہے یہ موالی میں سے ہوگا, غلاموں میں سے ہوگا, اور دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ جہجاہ نامی شخص دنیا کا بادشاہ نہ بن جائے. ابھی تک اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. اسی طریقے سے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ نہر فرات میں سونے کا ایک پہاڑ دستیاب ہوگا. ابھی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ نہر فرات میں کیا سونے کا پہاڑ دستیاب ہوا. تو بہرحال یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ساری ظاہر ہو چکی ہیں, لیکن ناظرین کرام علماء بار بار اس بات کا ذکر کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ قیامت کی تقریباً چھوٹی نشانیاں جو ہیں ان میں سے اکثر ظاہر ہو چکی ہیں. چند ایک کے بارے میں ابھی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن قیامت انتہائی قریب ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس لیے ناظرین کرام ہم تمام لوگوں کو قیامت کی اور یوم آخرت کی تیاری کرنی ہوگی. جی جزاک اللہ شیخ, بہت بہت شکریہ. ناظرین شیخ نے سوالوں کے جواب دیے. ایک سوال شیخ محترم سے یہ ہے کہ شیخ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قیامت سے پہلے نشانیاں ظاہر کرے گا, اس میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ حکمت ہے کہ قیامت کے وقوع سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی پھر اللہ قیامت قائم کرے گا؟ علماء نے اس کی حکمت یہ بتائی ہے کہ تاکہ لوگ توبہ کریں, توبہ کی تیاری کریں, خاص طور سے جو لوگ خواب غفلت میں پڑے ہیں وہ بیدار ہو جائیں, اور قیامت اور یوم آخرت کے لیے لوگ تیاری کر لیں, توشہ آخرت جمع کر لیں, زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر لیں. اس لیے کہ یہ قیامت کی نشانیاں یہ ڈرانے ہی کے لیے ہیں, یہ الٹیمیٹم کے طور پہ ہیں, انذار ہیں, اعلام ہیں ان بندوں کے لیے جو خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی تاکہ انہیں توبہ کے لیے مہلت دے دے, کچھ انہیں وقت فرصت اللہ مہیا کر دے اسی بہانے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر لیں. جزاک اللہ شیخ, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کافی بہترین معلومات دی. لیکن ناظرین وقت نہیں ہے کہ اس نشست کو مزید ہم آگے بڑھائیں اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں مزید ہم شیخ سے سنیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہماری ملاقات آپ سے ہوگی. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إنما الدنيا فنا ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا فنا ليس للدنيا ثبوت.